الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. چھٹے پارے کی تلاوت آج ہوئی ہے. اس میں جو اہم باتیں ہیں انشاءاللہ 20-25 منٹ میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے رب تو ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے. وہ کون کون ہے؟ نبی ہے، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. ان کا راستہ بتانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرتا ہے. پھر آخر میں کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہتا ہے اللہ یہودیوں کے راستے پر نہ چلا، کرسچنوں کے راستے پر نہ چلا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ یہودیوں پر اللہ کا غصہ اترا کیوں. یہود جو قوم ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ کیوں اترا ہے. تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سے 8 اسباب ذکر کیے ہیں. سب سے پہلا سبب ہے ان لوگوں کے اندر عہد توڑنے کی بڑی غلیظ عادت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد بنا لیتے لیکن چند دنوں کے بعد فوراً توڑ دیتے تھے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ان پر اس لیے بھی اترا تھا کہ یہ لوگ کفر کرتے تھے. اسی طریقے سے تیسرا سبب بیان کرتے ہوئے کہا کہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. اب دیکھیے ایک عام آدمی کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، مگر نبی کو قتل کیا جائے تو اور بڑا گناہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے. چنانچہ بنی اسرائیل نے، یہود نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یا یحییٰ علیہ السلام کو آرے سے ایسے ہی چیر دیا تھا. اور دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ نبیوں کو جیسے مارا گیا نبیوں کے وارثین کو بھی بڑی بڑی سزا دنیا میں دی گئی. اسی طریقے سے ان کا ایک بہت بڑا سبب اللہ تعالیٰ کے غصہ ہونے کا تکبر. یہ لوگ جب قرآن اترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لوگ یہ کہنے لگے ہمارے دلوں پر کور چڑھ گیا ہے اس لیے تمہاری کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اسی طریقے سے ان لوگوں پر اللہ کا غصہ اترنے کا اور ایک بڑا سبب ہے نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عورت کا نام قرآن میں ذکر کیا مریم کو، بولتے تھے کہ مریم نعوذ باللہ زانیہ ہے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے وہ زنا کا بچہ ہے. اللہ اکبر. یہ مریم علیہ السلام ایک نبی کی ماں پر زنا کا الزام اور ایک نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ زنا کا بچہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان پر اپنا غصہ اتارا. اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے نبیوں کو جیسے قتل کیا ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مکمل طور پر قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا. آگے تھوڑا عیسیٰ کا ذکر آتا ہے. اسی طریقے سے ان پر اللہ کا غصہ اترنے کی اور ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سود کا مال کھاتے تھے. اور آج بھی دنیا میں، ساری دنیا میں دیکھیے یہ سود کا نظام چلانے والے پیچھے لوگوں کے ہاتھ اگر ہے تو یہودیوں کا ہے. جتنے بھی سود کا نظام چلا رہے ہیں دنیا میں اس کے پیچھے یہودیوں کا ہی ہاتھ ہے. معزز حاضرین، ہم بھی چند گناہ ایسے کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی اللہ کا غصہ اترتا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. ایک مثال دیتے ہیں. سب سے پہلے آج امت میں دیکھیے توحید کے ماننے والے کم ہیں، شرک کرنے والے زیادہ ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر یہ توحید پر رہنے والے اگر قائم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی قیامت کا اعلان فرما دیتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ توحید الوہیت جب تک دنیا میں ہے یہ دنیا باقی ہے. جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے بدترین مخلوق پر مکمل قیامت قائم ہوگی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یہود پر کیسے اللہ کا غصہ اترا. انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. بچڑے کیسے معبود بنایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آگے واقعات میں آئے گا، موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے 70 لوگوں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے اور توریت لینے گئے تھے. حضرت موسیٰ کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی قوم میں ایک آدمی تھا سامری. اس نے گائے کے بچے کو لے کے یہ کہا یہ تمہارا معبود ہے. تو یہ گائے کو مطلب خدا ماننا یا اس کو تقدس
افسوس ماننے کی جو یہ روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، جو آج بھی مکمل طور پر دنیا میں ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود پر غصہ اتارا، اس کی آیت یہ ہے ان الذین اتخذوا العجل سیلانہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیے، توحید میں عزت ہے، جہاں شرک آتا ہے وہاں ذلت آتی ہے۔ آج امت مسلمہ پوری مجموعی اعتبار سے اگر ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہی ہے تو وہ شرک ہے۔ جب تک امت مسلمہ شرک کو نہیں چھوڑتی اس وقت تو توحید کی زندگی عزت نہیں گزار سکتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں ہمارا اگر کوئی بڑا آدمی باپ غصہ ہو جاتا ہے تو ہم اسے کتنا منانے کی کوشش کرتے، ہم کتنا نقصان اٹھاتے، اللہ تعالیٰ جس پر غصہ ہو جائے تو وہ تو ہلاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں کہا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ۔ آج دنیا میں دیکھیے یہ مزارات، خانقاہیں، قبریں زیادہ ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ مزاروں کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینے کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا غصہ اترتا ہے ایسے لوگوں پر جو اپنی نبی کی، جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ آج دیکھیے مسلمان مسجد میں آ کر سجدہ نہیں کرتا، قبر پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، آدمیوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پیر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور جو آدمی غیر اللہ کے سامنے جائے سمجھ کے سجدہ کرتا ہے اس کے کافر ہونے میں رتی برابر بھی مکمل طور پر شک نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ دنیا میں اترتا ہے تو مومن کو ناحق قتل کرنے میں، جس جگہ کسی بھی مومن کو ناحق قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کا غصہ وہاں اترتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وغضب اللہ علیہ۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں تو ایک مسلمان آدمی کو مارنا ایک دم پانی سے بھی ہلکا ہو گیا ہے خون آج کا۔ جائیداد کے جھگڑے، فلاں جھگڑے، ایک دوسرے کا خون۔ اب نوجوانوں میں بھی ہے غنڈہ گردی، انہیں اسے بولا وہ پارٹی کا وہ آدمی ہے، پارٹی سے پہلے غنڈے رات میں مرڈر کرا دیے، یہ وہ سب بہت ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن کو قتل کرنے سے بہتر یہ کہ دنیا چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ان جنگوں میں دیکھو 25 سے زائد جنگیں لڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے جنگیں لڑی ان جنگوں میں سب سے کم خون بہا گیا۔ اور آپ کو بتاتے ہیں اہل حدیثوں کو وہابی بول کے گالی دیتے نا، یہ کیا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت توحید سے سب جلتے ہیں۔ یہ کون تھے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ عرب میں اٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے توحید کا جھنڈا ہر جگہ لگانے اور شرک کو مکمل طور پر ختم کرنے کا کام انہوں نے کیا۔ آپ بتاؤ پورے جزیرۃ العرب میں جہاں جہاں شرک تھا، کفر تھا، مٹایا، مگر ان کی تاریخ پڑھ کے بتائیے ماشاءاللہ دعوت توحید کا کام کرنے کے لیے کسی ایک آدمی کا خون نہیں کیا۔ معزز حاضرین، یہ ہر اہل حدیث کو مکمل طور پر جان کے رہنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ کب اترتا ہے؟ جب سارے لوگ مل کر وہ کام کرتے ہیں جن پر اللہ کا غصہ آتا ہے۔ کیسے؟ بغیر سبب کے فوٹو لینا۔ فوٹو کب لے سکتے؟ آدھار کارڈ بنانا ہے، پاسپورٹ بنانا ہے، یا کوئی جو ہے مدرسے کی کوئی رپورٹ بنانا ہے اس وقت لے سکتے۔ بغیر سبب کے سیلفی لینا، اسی طریقے سے افطار کے دسترخوان پہ بیٹھ کے لینا، یہ سب بڑا عام ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس سخت ناراض ہیں ایسے لوگ جو بغیر کسی سبب کے فوٹو لیتے ہیں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ ناراض ہوتا ہے والدین کے ناراض ہونے پر بھی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے مصیبت کے وقت اپنے کپڑے پھاڑ لینا یعنی تو مطلب تقدیر کے خلاف باتیں کرنا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کا بے پردہ گھومنا، یہ بھی اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے۔ آج ہماری خواتین آخری عشرہ ہو گئے تو بولچنا کہ بس ایسا سمجھتے ہیں غیر مسلموں کی طرح تہوار منانے کے لیے بے پردہ ایسے ہی نکل جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو بڑی بدترین وعید سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی کی اصلاح نہیں کرتا، بیوی خراب ہے، اس کے اندر خراب عادتیں ہیں، دیکھ کر بھی خاموش رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بے غیرت شوہر ہے، اور بے غیرت شوہر جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا، اور بے غیرت شوہر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نظر کی طرف سے نہیں دیکھے گا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کا غلط استعمال کرنے پر بھی غصہ
غصہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے ذمہ داروں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، دعوت کا کام کرنے والوں کے بارے میں لوگ غلط فہمی بنا لیتے، اس کے بارے میں ہر جگہ بیٹھ کے بات کرتے رہتے۔ یاد رکھیے، ایک عام آدمی کی غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، ایک عالم کی غیبت کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، لوگو علماء کا مذاق مت اڑاؤ، تم اپنی آخرت کو برباد کر لو گے۔ آدمی کتنا بھی نیکیاں کر لے، مگر وہ عالم کا مذاق اڑاتا ہے، عالم کا معاملی سمجھتا ہے، اس کی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ لہذا علماء کے بارے میں انسان کو خاموش ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہمیں غلط چیز دیکھے تو غصہ نہیں آتا، اچھی چیز دیکھے تو غصہ آتا۔ مثلا ہم کسی کو بولتے، مسجد میں آنے کے بعد یہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، لمبی پینٹ پہن لیتے، نماز کے وقت موڑ لیتے، نماز سے جاتے اسٹمپو نکال لیتے اس میں کیا ہوتا، ایسے ہی موڑ کر رہے تو باہر کی پوری مٹی اس میں رہتی، جیسے ہی کھلتے مٹی گرتی۔ اب لوگوں کو بولتے ایسا مت کرو، بولے تو لوگ بولتے تمہارا باوا کی مسجد کیا ایسے بات کرتے۔ لہذا ہمیں جہاں غصہ ہونا وہاں ہونا چاہیے۔ شرک کو دیکھ کر کبھی غصہ نہیں کرتے، فوٹو غلط مقصد کے لے لیں اس کو دیکھ کر غصہ نہیں کرتے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوئے، اللہ کی حرام کا حلال کا حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو۔ یہ دیکھیے مکہ فتح مکہ کے دن کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، داخل ہوئے تو دائیں طرف اسماعیل کا اسٹیچو ہے، بائیں طرف دیکھے تو ابراہیم کا اسٹیچو ہے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ ایسا غصہ ہو گئے، اللہ کے نبی بولے اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے نبیوں کو اسٹیچو بنایا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بھی کام حکمت کے بغیر کرتے تو بھی اللہ کے نبی غصہ ہو جاتے تھے۔ اسی طریقے سے مسجد میں تھوک دیکھتے تو بھی غصہ ہو جاتے۔ پرانے زمانے میں اسکولٹ اور ٹائلس ہے، سنگ مرمر ہے، ورنہ اللہ کے نبی کے زمانے کی مسجدیں مٹی تھی نا، لوگ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دیواروں پر اگر تھوک بھی دیکھتے تو غصہ ہو جاتے۔ لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کو پاک رکھیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے مسجد کے بیت الخلاء میں جا کے بیڑیاں پیتے، سگریٹ پیتے، پان کھا کو تھوکتے، اور ایسا رہتا بیت الخلاء مسجد کا جا کر واپس آ جاتے، بعض لوگ ایسے رہتا۔ لہذا ایسا کام نہ کریں جس کو دیکھ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک دیکھتے تو بھی غصہ کرتے، نماز میں توجہ ہٹانے والی چیزیں ہوتے تو بھی غصہ کرتے۔ ہمارے پاس مساجد میں کیا ہوتا، یہ مساجد میں قبلے کی طرف اذکار لٹکا کے رکھتے، نماز کا ٹائم لگا کے رکھتے۔ انسان کیا کرتا، نماز کے بعد کیا کر نماز پڑھنا شروع کرا لیتا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے ہوا، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مطلب اس میں فلاورز ہیں، پھول والی چادر لٹک رہی تھی۔ نماز ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے عائشہ یہ چادر ہٹا دو میرے سامنے سے، یہ چادر مجھے نماز میں اپنے رب سے دور کر رہی تھی، ہٹاؤ اسے۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹانے والی ساری چیزوں سے ہم کو دور رہنا چاہیے۔ آج یہ موبائل ہے، لوگ مسجد میں لاتے سائلنٹ پہ نہیں رکھتے، مسجد میں موبائل بجنا شروع ہوا تو جیب کے اوپر سے پکڑتے رہتے، غلط ہے نا، یہ فلائٹ موڈ میں رکھو، سائلنٹ میں رکھے تو بھی کیا ہوتا، وائبریشن شروع ہوتا، بازو والوں کو نقصان ہوتا۔ لہذا ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو جو ہے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدہ چیزیں دیکھتے تھے بھی مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا۔ آج کے درس کی دوسری چیزیں ہم بتائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں آنے والے ہیں، یہ بات آپ جانتے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، کیا کریں گے، آ کر وہ پلس کی نشانی کو ختم کریں گے، خنزیر کو ماریں گے۔ اللہ کی شان دیکھو، آج سب سے زیادہ روئے زمین پر یہ خنزیر کھانے والی قوم عیسائیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو بھیجے گا جو عیسیٰ کے پورے خنزیراں کو ماریں گے، اور مال اتنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا امن دے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ اتنا امن دے گا بچے سانپ کے ساتھ کھیلیں گے سانپ نہیں کاٹے گا، اتنا بھی آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بھیڑیا بھی بکری بھی ایک ساتھ ہے، تو دیکھیں آپ بھیڑیا بکروں کو کھا جاتا، آپ نے فرمایا بھیڑیا اور بکریاں ایک ساتھ ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا امن لائے گا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بارے میں دو تین باتیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے وقت اتریں گے،
وہ مسجد کا مینا، مسجد کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اتریں گے، دونوں اپنے ہاتھ رکھ کر دونوں فرشتوں کے بازو پر اتریں گے، سر جھکائیں گے، ہیرے موتی کی طرح گریں گے، خوشبو آئے گی اور ایسا پانی ٹپکتا رہے گا۔ روایتوں میں آتا ہے دیکھنے والا کہے گا ابھی حمام سے نہا کر نکلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے ان کی خوشبو دہاں تک جائے گی، کافر مرتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں جب اتارے گا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ 2 روایتیں آتی ہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ 40 سال رہیں گے، غور سے سنیے، ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ 40 سال رہیں گے، مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ 7 سال رہیں گے۔ ان دونوں احادیث کو جمع کرنے کی ایک علماء نے تدبیر یہ بتائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو وہ 30 سال کے تھے، 30 سال کے تھے۔ جب دنیا میں آئیں گے تو 7 سال رہیں گے، 30 کو 7 سے ملا تو 40 ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بتایا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 40 سال ہی رہیں گے زمین میں، ایسے ہی مکمل طور پر معلوم ہوتا ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض علماء نے یہ بات بتائی کہ وہ نبی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، نبی ہیں لیکن قیامت کے قریب میں چونکہ امتی بن کر آئیں گے، اور اللہ کے نبی کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی ہیں۔ کیسے؟ پہلے آسمان میں معراج میں گئے تو پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں گئے تو عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حالت ایمان میں دیکھا ہے، پہلے نبی تھے، قیامت کے قریب میں امتی بن کر آئیں گے تو علامہ ابن حجر نے کہا کہ وہ صحابی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہوئی۔ علماء کہتے ہیں حلال و حرام کے بارے میں سب سے آخری سورت اتری ہے، اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اس میں جو حلال باتیں ہیں ان کو حلال سمجھو، اس میں جو حرام باتیں ہیں ان کو حرام سمجھو۔ المائدہ کیا بولے تو تیار دسترخوان، انشاءاللہ جس کا ذکر کل کے درس میں آئے گا۔ معزز حاضرین، حلال و حرام اسلام کا ایک بڑا اہم باب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ مختلف قرآنی آیتوں میں اس کی وجہ بیان کی گئی۔ کہا آگے آتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ معزز حاضرین، حلال و حرام کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جو زمین میں حلال چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں وہی کھاؤ، اور یہ بات یاد رکھو آپ، حلال کی بڑی اہمیت ہے، حرام کے بڑے نقصانات ہیں۔ یہود و نصارہ نے اس بارے میں بہت گڑبڑ کی، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ میلاد النبی کے وقت میں پیپر چھپتا بنگلور سے، وہ پیپر کا نام سیاست۔ اس میں آپ دیکھو کیا کرتا ہے پیپر والا، شروع میں ذرا کلر کا پیپر چھاپتا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بتاتا، اس میں ایک نام بولتا اللہ کے نبی حلال کرنے والے بھی ہیں، حرام کرنے والے بھی ہیں۔ حالانکہ حلال و حرام کا حق صرف اللہ کو ہے، نبی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں کے باتوں میں آ کر شہد کو عارضی طور پر حرام کیا، تو اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ اپنی بیوی کی مرضی کو چاہتے ہوئے حلال کو حرام کرتے کیا؟ اللہ نے ایسے فرمایا۔ لہذا حلال و حرام کا حق مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں حرام مال کی اتنی باریک باریک شکلیں ہیں، علماء سے پوچھے بغیر، اور اگر کوئی آدمی آج کاروبار میں اترا تو انہیں حرام سے بچتا کیا بولے تو بہت بول نہیں سکتے، اتنا باریک باب حرام کا۔ لہذا ہمیں حرام مال سے جہاں تک ہو کر بچ کر رہنا چاہیے۔ حرام مال کی کیا کیا جو ہے نقصانات ہوتے سنیے۔ حرام مال کا نقصان، حرام مال کھانے سے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، حرام مال کی وجہ سے بندہ اطاعت کے میدان میں پیچھے ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھو ہمارے لوگ ذرہ مالی حالت کمزور رہی تو پہلی دوسری صف میں دکھتے، ذرہ مال آیا تو
پیچھے ہوتے جاتے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنے مالدار رہ کر بھی کتنے نرم دل تھے. ایک دن وہ شاید رمضان کا موقع تھا, بخاری کی روایت ہے, ایک دن افطار کرتے بیٹھے, افطار کرتے کرتے سامنے افطار کا سامان رکھا ہوا ہے, اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ مالدار صحابی, مالدار ابو بکر عمر کے پاس اتنا مال نہیں تھا جتنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس مال تھا. تو کیا کہتے ہیں, دیکھو مال پا کر بھی دل نرم ہے بولے تو ان کے پاس حلال مال ہے, اور اللہ کے نیک راستوں میں خرچ کرنے کی اللہ نے ان کو توفیق دی ہے. کیا بولتے ہیں معلوم, اے لوگو مجھے اس وقت مصعب بن عمیر یاد آتے ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے, مجھے حمزہ یاد آتے ہیں جن کا مسئلہ کیا غزوہ احد میں, وہ میرے سے بہتر تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا, کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے اے عبد الرحمن ابن عوف ہم نے تم کو جتنا دنیا میں دینا تھا دے دیا, آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے تو میں کیا کروں گا. معزز حاضرین, حرام مال سے برکت کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. جو لوگ لون لے کے زندگی گزارتے, وڈی کھاتے, بیاج کھاتے, رشوت کھاتے, زندگی میں برکت نہیں آتی. اور اسی طریقے سے بعض لوگ بولتے, بعض علماء یہ بولتے ان کی عمر میں بھی کمی آ جاتی ہے, جلدی مر جاتے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ اترتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور ان سب سے بڑھ کر حرام مال کھائے کھلائے تم بھی گنہگار ہوگے, اپنے بیوی بچوں کا گناہ بھی قیامت اپنے پیٹ پر لے آؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جو ہے دنیا میں ایک آدمی لمبا سفر کرتا, اس کے بال بھی ایسے ہیں, یہ لمبے لمبے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں اگرچہ دعا قبول ہوتی ہے, اس کا کھانا بھی حرام کا, پینا بھی حرام کا, اور تو ہاتھ ایسے اٹھا کر دعا کے تو کہاں قبول ہوگی. لہذا معلوم ہوا حرام مال سے جہاں تک ہو سکے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے. حلال مال کیا آتا ہے, حلال مال سے انسان کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے. حرام مال لے کر گوشت کھانے سے حلال مال لے کر دال مچر کھانا بہتر ہے, اور اسی طریقے سے جنت میں جانے کا ذریعہ. اور بولتے علماء جو آدمی حلال مال کھاتا سارے لوگوں سے محبت بھی کرنے لگتے ہیں. اور یہ بات دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ما قل وکفى خیر مما کثر والھا, جو چیز کم ہے بہتر ہے اس مال سے زیادہ جو انسان کو عبادتوں سے بھی مکمل طور پر غافل کر لیتی ہے. معزز حاضرین, وضو کے بارے میں چند باتیں بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وضو ایک عبادت ہے, ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اللہ کے نبی کو جبرائیل آ کے وضو سکھاتے ہیں, اور صحابہ بھی وضو پورا کر کے بتاتے. ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو وضو کرنا نہیں آتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے بتائے, صحابہ وضو کر کے بتائے. وضو کی پابندی کرنا چاہیے, اور وضو جلدی جلدی نہیں کرنا. اگر وضو میں ایک ناخن کے برابر بھی جگہ بھی سوکھی رہی تو اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی. کچھ صحابہ وضو کر کے آئے تو ایڑی سوکھی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوکھی ایڑی کو جہنم کی آگ چھوئے گی. لہٰذا وضو کرتے ہوئے مذاق مت کرو. ہمیں ایسا جلدی جلدی وضو کرتے کو سے آزو کو کتنا مت ہوتا یاد بھی رہتا نہیں, تجلی بھاگ پاتے. اور اسی طریقے سے وضو ایک ایسی چیز ہے کم پانی میں کرنا. کیسا, آدھے لیٹر کا جو باٹل ہے نا اسے ہم وضو کر سکتے. ہمارے پاس کیسا کباب لے کے کیسا بھونتا کہ نل کھولے تو ایک بالٹی پانی ہونا وضو کرنے کے واسطے. عرب میں دیکھو ایک ویڈیو موجود ہے, آدھے لیٹر پانی میں ہم وضو کر سکتے ہیں. اگر وضو کرنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ بھی کر سکتے, 2 مرتبہ بھی کر سکتے, 3 مرتبہ کیوں کرتے بولے تو تاکہ اس کے اندر جو میل ہے وہ پاک ہو جائے, بندہ ظاہری طور پر پاک ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائے. تو 1 مرتبہ دھونا ضروری, 3 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے. پانی کم ہو تو 1 مرتبہ دو, اور ذرا دو کم دو, ایسا دو. اور اسی طریقے سے یہاں خواتین بھی ہیں, یہ وضو کا طریقہ بچوں کو بھی سکھانا, عورتوں کو بھی سکھانا. ہمارا اپنا تجربہ ہے, کتنی عورتوں کو مساج کرنے نہیں آتا. مساج کرنے گئے تو کیا کرتے, یہ ہماری انگلیاں سر کے بالوں سے چمٹ کر رہنا. ہمیں والی بال کھیلے جیسا پیچھے لے جا کو ایسے ہی لے جاتے نہیں, ہمارے پوری انگلیاں چمٹ کر بالوں کو جانا, ایسے ہی جہاں واپس آنا, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طریقے سے ہمارے اسلاف وضو کی بڑی پابندی کرتے تھے. بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر اپنے سے سامنے جاتے ہوئے دیکھا. آپ نے پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اے بلال یا رسول اللہ کوئی لمبی عبادت نہیں کرتا, میں صرف اتنا عمل کرتا ہوں. کیا بولے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں.
اللہ اکبر. لہذا معلوم ہوا وضو کر کے ہمیں کبھی بھی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. وضو کرنے سے انسان سے آدھا جھڑتے ہیں. دیکھو اگر آپ یہ غلط میسج لکھے ہیں, یہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں ناخن کے نیچے سے گناہ جھڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں مگر یہ گناہ کسی کو نظر نہیں آتے, جیسا کہ کچھ لوگ بولتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے سے وہ اعضاء چمکیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں جہاں پانی جاتا ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اتنی چیزوں تک جو ہے کیا پہنائے, کنگن پہنائے گا. کنگن بولے تو دیکھتے نہیں ہے دلہن کو لمبے بگڑے ڈالتے نا, ویسے اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو وضو کرے گا جہاں تک وضو کا پانی جاتا ہے وہاں تک جو ہے ماشاءاللہ زیورات پہنائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو جو آدمی کرتا ہے میری امت کے لوگ وضو کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے اعضاء چمکتے رہیں گے. معزز حاضرین, وضو سکھانا چاہیے. اور وضو میں کچھ بدعتیں بھی ہیں. کچھ لوگ وضو کرتے وقت اردو میں دعا کرتے نہیں ہے. دعا کیا بھی, ہر عضو کو دھونے کی دعا بھی نہیں ہے. وضو کے بعد 3 دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور وضو میں گردن کا مساوی ثابت نہیں ہے. لہذا ہمیں وضو میں گردن کا مساوی نہیں کرنا چاہیے, جلدی بھی نہیں کرنا چاہیے. آج کے درس کی آخری بات, اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں آدم کے بیٹوں کا قصہ بھی ذکر کیا. آدم علیہ السلام کون, پہلے نبی. ان کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام تھا حابیل, دوسرے کا نام تھا قابیل. آدم کی شریعت میں بھائی کی شادی بہنوں سے ہوتی تھی, آپ جانتے ہیں, لمبا واقعہ ہے. اب کیا ہوا, حابیل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی, قابیل کی جو بہن تھی وہ بدصورت تھی. قابیل کیا بولا, تیری بہن خوبصورت کو رکھ لیا تو میں بدصورت بہن سے شادی کرنا ہے کہ حسد کرنا شروع ہوا. لہذا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا. قتل کرنے کے بعد کیا کرنا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا. کوا کیا کیا, ایک دوسرے کوے کو اس کے سامنے دفن کر کے بتایا. یہ دفن کرنے کی عادت انسان نے کوے سے سیکھی ہے. اسی لیے بولتے اللہ تعالیٰ کبھی جانوروں سے بھی انسان کو مکمل طور پر سبق سکھاتا ہے. اس واقعے میں اللہ نے کئی باتیں بتائیں. اللہ نے یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے توحید کو ایک ہی رکھا مگر شریعتیں بدلتی گئیں. اور یہ بات اللہ نے یہی بتائی, دونوں بھائی تھے تو اس میں سے کس کی قربانی قبول ہوتی ہے, بولے تو قربانی دیو. بولے قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ کہ آسمان سے آگ آتی تو جلا دیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عمل کے قبول ہونے کا دار و مدار تقوی پر ہے. یہ دونوں حسد سے نہ ایک دوسرے کی بہن ایک دوسرے کو مارے, لہذا کبھی حسد نہیں کرنا چاہیے. جب آدمی دوسرے پر حسد کرتا ہے گویا وہ تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے, اے اللہ تو اسے نہیں دینا تھا کیوں دیا بول کے. لہذا رش کریں, حسد نہ کریں. اور ایمانی رشتہ مضبوط ہونا اور بندے کے اندر خوف ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے دور رہتا ہے. یہ قتل گناہ ہے, کبیرہ ہے. انسان کو کبھی اپنی نفس کی باتوں میں نہیں آنا. کبھی کبھی اکیلے بیٹھے رہتے آپ کیا کیا کیے آتے وسوسے. لہذا اپنے نفس پر کنٹرول رکھو. اور کوئی غلط کام کر دیا تو وہ غلط کام اگر قیامت تک جو بھی کرتے رہتے اسی پر وبال ہوگا. قابیل نے قتل کیا نا, قیامت کے دن جتنے لوگ قتل کریں گے اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا. آخری بات آپ کی درس کے بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, واٹس ایپ گروپ بھی ہیں, فیس بک بھی ہیں. کوئی بھی چیز آئی تو غلط آپ آگے اس کو مت بھیجو. اگر آپ اسے بھیجے وہ دوسروں کو بھیجے, کہاں تک جیت جاتی کی پورا وبال آپ پر آئے گا. کوئی بھی چیز فارورڈ کرنے سے پہلے علماء کو پوچھو یہ حدیث صحیح ہے کیا, اس لیے کہ موضوع حدیثیں, ضعیف حدیثیں, اقوال ذری کے نام پر شیعہ نے اتنا بھرا ہے انٹرنیٹ پر. ہمیں دیکھتے حضرت علی, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ پورا لکھ کے ڈال دیتے. لہذا کوئی بھی بات آتی ہے تو بے بنیاد اسے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. اگر آپ مر بھی جائیں گے وہ غلط چیز پھیلتی رہے تو آپ کے لیے وبال ہوگا, اگر وہ صحیح ہے تو آپ کے لیے مکمل طور پر صحیح ہوگا. اسی طریقے سے دعوت کے بارے میں بتایا کہ دعوت کا کام کرنا چاہیے. اور اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ بخیل ہیں اور ان کے ہاتھ مکمل طور پر بندے ہوں. میں نے کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے, سبقت لسانی سے میں نے کوئی بات کہہ دیا شیطان کی طرف سے اور میرے طرف سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں سنے ہیں ان پر عمل کے لیے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.